جی شاندانہ گلزار مجھے بتائیے کہ آپ کا 8 تاریخ کو بڑا اہم KPK کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا وہ جلسہ کسی اور میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے احتجاج کی طرف، یا اس کے آگے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کل ہماری پشاور ریجن کی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے نئے صوبائی آرگنائزر جنید اکبر صاحب کے ساتھ. انہوں نے کلیئرلی اس سوال کا جواب یہی دیا کہ فی الحال صرف ایک جلسہ ہی پلان کیا جا رہا ہے. ہمیں لاہور کی اتھارٹیز پہ یہ فارم 47 کی حکومت پہ زیادہ تو کوئی بھروسہ ہے نہیں کہ وہ لاسٹ منٹ لاہور کا جلسہ کینسل کر دیں پھر پورا پنجاب سوابی پہنچے. تو ہم تیاری اس طرح پکڑیں گے انشاءاللہ کہ سب کے لیے جگہ ہو، آسان جگہ ہو اور جلسہ ہی ہو. اگر احتجاج میں بدلے گا، اگر وہ دھرنے میں بدلے گا، وہ خان صاحب کی انسٹرکشن ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ مل جائیں گے. تو آگے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے خان صاحب باہر آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ مذاکرات بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیں، مذاکرات میں جھوٹ بولا نا انہوں نے. ہم نے 3 شرائط رکھی دونوں کات میں. ایک، بے گناہ پاکستانیوں کو جیلوں سے نکالو جن کو آپ نے عمران خان کے نام پہ پکڑا ہوا ہے. دوسرا، جتنا آپ لوگوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کو جھوٹے قتل عام کیا، آپ نے لوگوں کے سر میں گولیاں ماری، بچوں کو مارا، عورتوں کی بے حرمتی کی، بربادی کی پاکستان کی، اس کا جواب چاہیے، اس کا حساب چاہیے. وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں مذاکرات سے کیسے آگے جائیں؟ یہ مجھے بتائیں، جنید اکبر کی تعیناتی اور عالیہ حمزہ کا آپ کس نظر سے دیکھیں؟ اگر نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے تو کیا پارٹی کے اندر کافی سارے لوگوں کے اندر ناراضگیاں بھی آ رہی ہیں، خاص کر جنید اکبر کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اس والے صاحب نے؟ دیکھیے، جنید ہمارا ایک بہت پرانا ورکر ہے، خان صاحب کے ساتھ 30 سال سے ہے. وہ کسی اور کے تھرو آیا بھی نہیں ہے، نہ وہ کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں رہا ہے، نہ اس کو کوئی بیکر ہے، نہ اس کو کوئی انویسٹر. وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. وہ خان صاحب سے بھی لڑتا ہے جب ہم حکومت میں تھے. وہ پاکستان کا سچا وفادار ہے اور خان کا سچا وفادار ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے، مسئلہ ہوتا رہے. جنید ریپرزینٹس آل آف پاکستان. وہ ایسا میں نے کہ تیسری دفعہ میں نے بن رہا ہے اور اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. تو آپ سوچ لیں، پاکستان کو مزید ایسے اور لوگ چاہیے جو حق کے لیے بولے، سچ کے لیے بولے اور صرف پاکستان کے لیے بولے. اور جنید اکبر کے حکومتی کچھ ارکان بھی ایسے ہیں جو ان کی تعیناتی پر بڑی خوشی ہے. دیکھیں، ایک بندے کا صاف ستھرا ریکارڈ ہے. وہ پھر پیپل والے اس کی تعریف کریں یا نون والی تعریف کریے، تو سونے پہ سہاگا کے دشمن بھی آپ کی تعریف کریں. اور خان کو اس پہ اتنا کانفیڈنس ہے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی تو کبھی بھی جو PMLN ہے یا نون ہے یا PDM والے ان کی تعریف نہ کرتے. بٹ ان کو پتہ ہے کہ صاف ستھرا آدمی ہے. عالیہ حمزہ کے بارے میں عالیہ میری کالج تھی نیشنل اسمبلی میں. وہ جیل کاٹ کے آئی ہے. خان صاحب نے اس کو ایک مشکل کام دیا ہے ایز چیف آرگنائزر اس جلسے کے لیے. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو. دعائیں ہم دے سکتے ہیں. 3 بچیاں اس کی، خاوند اس کا بیمار تھا، بہت تکلیفیں اس نے جھیلی ہیں. تو انشاءاللہ رزلٹ پازیٹیو ہی آئے گا جو بھی آئے گا. سنم جاوید جب رہا ہونے کے بعد کافی ٹائم منظر سے غائب رہی، اس کی وجہ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا جی. لیکن دیکھیں، جو بندہ سال 10 دن 20 دن 100 دن، مجھے نہیں پتا، جو بھی جتنا ٹھہر کے آئے گا اس پہ کوئی اثرات تو ہوں گے نا. تو آپ کا کیا پیغام ہے پورے پاکستان میں؟ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. جس اللہ کے حکم سے ہم جیلوں میں گئے ہیں اسی اللہ کے حکم سے واپس آئیں گے. عمر چیمہ بھی آئے گا، ڈاکٹر یاسمین بھی آئیں گے انشاءاللہ، سینیٹر اعجاز بھی آئیں گے، محمود رشید صاحب بھی آئیں گے. ہمارے بے گناہ جتنے پاکستانی ہیں جیلوں میں، جیل میں، اٹک میں، ہر جگہ سے آئیں گے انشاءاللہ. ہمت نہیں ہاتھ. عید سے پہلے خان کی کوئی ہے؟ مجھے تو چیز کا کوئی علم نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ یہ اونچے لیول کی باتیں کریں. ہمارا یہ کام ہے کہ کسی بھی لمحے ہم نے پیچھے نہیں ہونا، عوام کو بھی نکالنا ہے، خود بھی ڈٹے رہنا ہے. بنایا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پریزیڈنٹ آئے گا، وہ بھی پارٹی کی تنظیم پہ، پارٹی کی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دے گا، اور وہ لگے بھی ہوئے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ. 8 فروری کو ہمارا انشاءاللہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ایک زبردست ایک جلسہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو خان صاحب لائحہ عمل دیتے ہیں وہ پھر اس کے مطابق ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا عاطف خان صاحب، یہ بتائیے کہ خان صاحب نے یہ احکامات میں دیا ہے پارٹی کو کہ وہ جو KPK کی سرحدیں ملتی ہیں پنجاب کے ساتھ یا دیگر صوبوں کے ساتھ، اس کے اوپر دھرنا دیا جائے گا. شارع قراقرم ہو، موٹر وے ہو، انٹرچینجز ہوں، GT روڈز ہوں، ان کو بند کرنے کے احکامات بھی خان صاحب نے دیے ہیں. دیکھیں، فی الحال تو ہمیں جو احکامات ملے ہیں وہ تو ثوابی جلسے کے حوالے سے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ جو انسٹرکشنز آئیں گی اس کے مطابق کام کریں گے. آئی جی نیا جو KPK کا لایا گیا ہے، خان صاحب نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کو جو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس حوالے سے انہیں مذمتی بیان جاری کرنا چاہیے تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے IG لائے گئے ہیں تو 8 فروری کے لیے مینیج کرنے کے لیے لائے گئے ہیں یا پھر کیا اور معاملہ ہے؟
دیکھیں 8 فروری انہوں نے کیا مینج کرنا ہے، صوبے میں جو ہماری پاپولیرٹی ہے، آئی جی صاحب اس میں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، عوام نکلے گی تو عوام کے ساتھ آئی جی صاحب کیا کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ سیکیورٹی پہ توجہ دیں، حالات پہ توجہ دیں، اور باقی جلسہ ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ ہوتی رہے گی، اس میں تو میرے خیال میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔